پیارے بچوں، ہم نے آپ کی درس کتاب کے مطالعے کا سلسلہ جاری رکھا ہے اور آج ہم سبق 7 کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے پہلے حصے میں کہاوت کیا ہوتی ہے، کہاں سے آئی ہے، اس کے تخلیق کار کون ہے کے بارے میں جانا، اور اس کے مصنف جو آج کا سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کے مصنف شان الحق حقی صاحب کے بارے میں، ان کی مختصر حالات زندگی اور ان کے کارناموں پر نظر ڈالی تھی۔ آئیے اب ہماری شاندار کہاوتیں جو ہیں ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اس سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے۔ یوں تو سارے جاندار اپنی بولیاں بولتے ہیں۔ کیا لکھا ہوا ہے پہلی لائن؟ یوں تو سارے جاندار، اس میں انسان بھی آ گیا اور جانور بھی شامل ہو گئے، بولتے ہیں، لیکن بامعنی لفظوں میں بات کرنا انسان ہی کا حصہ ہے۔ لیکن جو ہم بامعنی یعنی جس کا کوئی ارتھ نکلتا ہو، جس کا کوئی مطلب ہو، جس کا کوئی میننگ ہو، اس کو جو بولتا ہے وہ انسان ہی بولتا ہے، اس کی بات ہی تسلیم کی جاتی ہے۔ اسی لیے انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، یعنی بولنے والا جانور۔ حیوان تو جانور کے معنوں میں آتا ہے، اور ناطق یعنی بولنے کی طاقت ہوتی ہے۔ نطق کے معنی بولنا اور ناطق بولنے والا۔ انسان لفظوں اور جملوں سے بھی کام لیتا ہے۔ انسان لفظوں سے اور جملوں سے بھی کام لیتا ہے، اشاروں کنایوں کا سہارا بھی لیتا ہے۔ کبھی کبھی اشاروں سے بھی کام کرتا ہے اور کنایوں سے بھی کام کرتا ہے۔ انگلی، گردن یا سر کی جنبش، آنکھیں، تیور سبھی مطلب ادا کرنے میں کام آتے ہیں۔ کبھی تو لبوں کی جنبش سے، کبھی گردن ہلانے سے، کبھی سر کی جنبش، سر کے ہلانے سے، آنکھوں سے یوں کر کے بات کی جاتی ہے، تیور کبھی غصے کے تیور، کبھی مسکراہٹ۔ تو یہ سب جو ہے ادا کرنے میں لفظوں کو اشاروں سے ادا کرنا کہلاتا ہے۔ آواز کا اتار چڑھاؤ بھی معنی رکھتا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آواز سے ہی ہم جملے کی ہماری کیفیت جو ہوتی ہے، ہماری حالت جو ہوتی ہے کہ ہم خوشی میں بول رہے ہیں یا غم میں بول رہے ہیں یا غصے میں بول رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے آواز کے اتار چڑھاؤ سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ غرض بات کا ادا کرنے کے بہت سے ڈھب ہیں۔ ڈھب کا مطلب ہوتا ہے ڈھنگ، طریقے۔ جسمانی حرکت، اشارے، اچھل کود وغیرہ تو حیوان بھی کرتے ہیں۔ حیوان یہاں پر حیوان کا مطلب جانور بھی کرتے ہیں۔ بندر اپنے انداز میں اپنی بات کہتا ہے، شیر اپنی انداز میں اپنی بات کہتا ہے، اور چڑیا اپنی انداز میں اپنی بات کہنے کا ہنر رکھتی ہے۔ لفظوں میں بات کرنا آدمی ہی سے مخصوص ہے، لیکن یہ تو اچھل کود اور جسمانی حرکات سے اپنی بات بتاتے ہیں جانور تو، لیکن انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے، خدا نے، مالک نے، ایشور نے بات کرنے کا سلیقہ عطا کیا ہے، وہ لفظوں کے ذریعے ہی دیا ہے۔ وہ لفظ ادا کرے گا تو آپ کو بات کا پتہ چلے گا۔ بات کو مؤثر طریقے سے ادا کرنے کا ایک طریقہ کہاوت یا مثل کا استعمال بھی ہے، جسے ضرب المثل بھی کہا جاتا ہے یا کہتے ہیں۔ یعنی بات کو مؤثر طریقے سے، یعنی پر اثر انداز میں، جسے آپ کہیں پربھاوت کرنے والا لہجہ جسے کہا جاتا ہے، انداز، جسے آپ اکثر کر کے آپ دیکھتے ہوں گے، پڑھتے بھی ہوں گے، کیونکہ آج کا زمانہ نیا زمانہ ہے، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کو باتیں پہنچتی ہیں، تو اس کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی بات کو کئی طریقے سے کہا جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کے زمانے میں۔ تو لیکن اس کو مؤثر طریقے سے کہنے میں کہاوتوں کا بڑا رول ہوتا ہے، بڑا کردار ہوتا ہے، اور وہ ضرب المثل بن جاتی ہیں۔
इन मसलों या कहावतों में बड़ी गुर की बातें, मतलब बहुत काम की बातें, ज़िंदगी के तजर्बात का निचोड़ और एक तरह की शायरी भी मिलती है, यानी नाजुक या लतीफ़ बात। बहुत मज़ेदार बातें या बहुत नाजुक सी बातें भी हमें देखने को मिलती हैं। मसल की जमा अमसला भी आती है। जमा जो है मसल की अमसला, जैसे सलाह हथियार होता है, इसकी जमा असलाह कहा जाती है। तो अब उर्दू अमसला की कुछ मिसालें पढ़िए, यानी कुछ मिसालें पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आँखों पर पलकों का बोझ, ये पहली कहावत हमारे सामने आई। आँखों पर पलकों का बोझ। जब कोई एहसान या भलाई या सलूक का शुक्रिया अदा करे या शर्मिंदगी महसूस करे तो उसका दिल रखने के लिए कहते हैं कि जैसे तुम तो हमारे अपने हो, हमारे साथ रहे तो क्या हुआ, आँखों पर भी कहीं पलकों का बोझ होता है, या आँखों पर पलकों का क्या बोझ। आँखों पर पलकों का बोझ, तो यह क्या कह रहे हैं कि जब कोई आपके साथ आकर के रहता है या किसी के साथ आप एहसान करते हैं या भलाई का काम करते हैं तो वो शुक्रिया अदा करता है तो आपको शर्मिंदगी का एहसास होता है। उस वक्त ऐसे जुमले बोले जाते हैं कि आँखों पर पलकों को क्या बोझ। आँखों पर भी पलकों का कोई बोझ होता है, यानी आप तो हमारे अपने हैं। दूसरा जो कहावत की तरफ हम अब कदम बढ़ा रहे हैं, दूसरी कहावत जो है, आप काज महाकाज। आप काज महाकाज, यानी अपना काम अपने आप ही करना चाहिए, अपना काम खुद ही करना चाहिए, दूसरे का मोहताज नहीं होना चाहिए। नसीहत के तौर पर कहते हैं, या अपना काम करते वक्त दूसरे को ज़हमत से बचाने के लिए महा के मानी बड़ा, जैसे महाराज महापाप, यानी अपना काम खुद ही करना चाहिए, दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अगर दूसरे के भरोसे रहते हैं तो वो काम कभी पूरा नहीं होता। यहाँ पर इससे ये भी मुराद दी जा सकती है, ये भी मतलब निकाला जा सकता है, तो अपना काम खुद ही करना चाहिए। और महाकाज यानी वो बड़ा काम बन जाता है, आप छोटा समझते हैं उसे बड़ा काम बन जाता है। आग पानी का क्या मेल, ये कहावत आपके सामने आई है। आग पानी का क्या मेल। दो मुख्तलिफ मिजाज के लोग या दो चीज़ें जो एक दूसरे की ज़िद हों, एक साथ जमा नहीं हो सकती। एक दूसरे के साथ जिसका मिजाज उल्टा हो, कोई मुख्तलिफ तरीक़े से हो, तो वो एक साथ जमा नहीं हो सकती। यूँ भी कहते हैं कि आग और फूंस का क्या मेल। एक जगह आग के पानी से बुझ जाने का जिक्र है, दूसरी जगह फूंस के आग से भस्म हो जाने का। यूँ भी कहा जा सकता है कि आग और फूंस का क्या मेल, तो जो दोनों ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की तरफ रहते हैं। यानी आग लग रही तो पानी बुझा देता है, और अगर आग लग रही है वहाँ पे फूंस डाला जाएगा तो वो जल उठेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ताली एक हाथ से नहीं बजती। ताली, अक्सर आप इस बात को सुनते होंगे, कभी झगड़ा होता है तो ये कहा जाता है ताली एक हाथ से नहीं बजती। झगड़े की तह में देखिए तो अक्सर दोनों फरीकों का कुछ ना कुछ कसूर निकलेगा। अगर झगड़े की ज़िम्न में जाएंगे, उसके पीछे जाएंगे, उसकी सच्चाई को पता करेंगे, तो दोनों फरीकों का यानी दोनों पक्षों का कोई ना कोई कसूर ज़रूर निकल आएगा। अगर किसी की वक्ती ज़्यादती का जवाब ज़्यादती है, ज़्यादती से ना दिया जाए, मतलब कोई भी आप पर ज़्यादती कर रहा है तो उसका जवाब अगर आप ज़्यादती से देंगे तो झगड़ा होगा, तो झगड़ा नहीं हो सकता। अगर आपने ज़्यादती से दिया तो झगड़ा ज़रूर होगा, और अगर आपने ज़्यादती के बजाय
نرم دلی سے کام لیا تو جھگڑا نہیں ہوگا. تو تالی جو ہے آپ ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ہی قصوروار ہیں. بھینس کے آگے بین بجانا. اکثر یہ بھی آپ نے کہاوت سنی ہوگی کہ بھینس کے آگے بین بجانا. بین کس کے آگے بجائی جاتی ہے؟ سانپ کے آگے. بھینس کے آگے بجانے سے وہ ناچے گی نہیں. سانپ کے آگے اگر بجائیں گے تو وہ ناچنا شروع کر دیتا ہے. بھینس کے آگے بین بجانا، ناقدروں سے قدردانی کی توقع کرنا. مطلب جو آپ کی قدر نہیں کر رہا، جو آپ کی ویلیو نہیں سمجھ رہا، جو آپ کا مولیہ نہیں جانتا، اس کے سامنے اگر آپ بات کریں گے، آپ کی قدر، آپ کی عزت، آپ کو سمان بالکل بھی نہیں ملے گا. نہ کہ سچ مچ بھینس کے آگے باجا لے کر بیٹھ جانا. یعنی ناقدروں کے سامنے قدر کی بات ہو ہی نہیں سکتی. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کوئی بھینس کے آگے جا کر کے بین بجانے کے لیے باجا لے گئے اور بین لے گئے اور اس کے سامنے بجا رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ جہاں پہ عزت نہیں ہوتی وہاں پر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی آپ کو بھینس کے آگے بین نہیں بجانا ہے. پانچوں انگلیاں ایک سی نہیں ہوتی. یہ کہاوت، پانچوں انگلیاں ایک سی نہیں ہوتی. ہر آدمی کی طبیعت، مذاق، مزاج، صلاحیت دوسرے سے قدرتی طور پر مختلف ہوتے ہیں. ہر آدمی میں الگ الگ طریقے کی، الگ الگ قسم کی صلاحیتیں ہوتی ہیں. قدرت نے بھی آپ کو الگ الگ چیزیں عطا کی ہیں. کسی کو لمبا بنا دیا، کسی کو چھوٹا بنا دیا، کسی کو موٹا بنا دیا، کسی کو کالا، کسی کو گورا بنا دیا، کسی کو کوئی چیز دے دی، کسی کو کوئی چیز دے دی. تو یہ صلاحیتیں جسمانی ہیں. کسی میں کوئی تیز دماغ کا ہوتا ہے، بہت جلدی یاد کر لیتا ہے، کوئی دیر سے یاد کرتا ہے، کوئی اچھا لکھ لیتا ہے، کوئی اچھا پڑھ لیتا ہے. تو یہ صلاحیتیں اپنی اپنی قدرت کی طرف سے ہوتی ہیں. اور کسی کا شوق الگ ہوتا ہے، کسی کا شوق، کسی کا مذاق الگ ہوتا ہے، کسی کی طبیعت الگ ہوتی ہے، اور کسی کا مزاج، جسے آپ سوبھاؤ کہہ سکتے ہیں، نیچر کہہ سکتے ہیں، فطرت الگ الگ ہوتی ہے. تو اس کا لحاظ جو ہے ہمیں رکھنا ضروری ہے. اس لحاظ سے ہمیں کام کرنا چاہیے. یا کسی ایک کی برائی یا کسی کو دیکھ کر پورے گروہ یا قوم کو ویسا ہی نہیں سمجھ لینا چاہیے. یہ بڑی اچھی بات. ایک آدمی اگر غلط ہے تو اس کی بجائے پوری قوم کو غلط سمجھنا یہ بہت بری بات ہے. اس سے سماج میں نقصان ہوتا ہے. یوں بھی کہتے ہیں کہ آدمی انتر، کوئی ہیرا کوئی کنکر. اس کہاوت کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے، آدمی کے اندر انتر ہوتا ہے. کوئی ہیرا ہوتا ہے، کوئی کنکر ہوتا ہے. یعنی کوئی تو ہیرے کی طرح سے ہوتا ہے اور کوئی پتھر کی طرح سے ہوتا ہے. انتر کے معنی مختلف کے ہیں، یعنی الگ الگ چیزیں ہونا، مختلف، وبھن جسے کہتے ہیں، ڈیفرنٹ ٹائپ، الگ الگ ہوتے ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ٹھنڈا لوہا گرم لوہے کو کاٹتا ہے. بہت اچھی کہاوت ہے اور اس کا مطلب بھی بہت اچھا ہے. ٹھنڈا لوہا گرم لوہے کو کاٹتا ہے. لوہے کو ڈھالنے کے لیے پہلے اسے تپا کر پگھلایا یا نرم کیا جاتا ہے. جب لوہے کو کوئی آکار دینا ہوتا ہے، کوئی ساخت بنانی ہوتی ہے، کوئی سانچہ ڈھالنا ہوتا ہے، تو پہلے تپایا جاتا ہے آگ میں اور اس کو پگھلا کر کے پھر ٹھنڈے اوزاروں کے ذریعے اسے کاٹا یا ڈھالا جاتا ہے. جب وہ پگھل جاتا ہے تو پھر اس کو سانچے میں ڈھالا جاتا ہے اور ٹھنڈا لوہا یہ کام کرتا ہے. ٹھنڈے اوزار ہوتے ہیں، وہ بھی لوہے کے ہوتے ہیں. مراد یہ ہے کہ نرا جوشیلا پن نہیں بلکہ ٹھنڈے دل سے سوچی ہوئی تدبیر کام آتی ہے. کبھی بھی اگر آپ غصے میں، جوش میں کام کریں گے تو وہ صحیح نہیں ہوگا. یہ کہا جاتا ہے
کہ غصے کے حالت میں کوئی فیصلہ کرنا بربادی کی نشانی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آندھی آتی ہے تو بہت ساری بربادیاں لاتی ہے اس کے جب، اور اسی طرح سے غصہ ہوتا ہے، اگر وہ آ جاتا ہے اور کچھ برباد کر کے چلا جاتا ہے، پھر جب وہ ڈھل جاتا ہے، غصہ ختم ہو جاتا ہے، آندھی جا چکی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنا نقصان ہوا۔ یہ بات بھی اس میں ساتھ جوڑی جا سکتی ہے۔ تو ٹھنڈے دل سے سوچی ہوئی تدبیر کام آتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی گرم ہے تو آپ ٹھنڈے ہو جائیے، ٹھنڈے دل سے سوچنے کے بعد وہ تدبیر کام کرتی ہے اور اسی سے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں بہت ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر کے کام کیا ہے، جن کا نام آج ہم پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ ناحق طیش میں آ کر نقصان اٹھا جاتے ہیں، غصے میں آ کر کے، طیش میں آ کر کے، کرودھ میں آ کر کے، اینگری ہو کر کے اپنا نقصان خود کر لیتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ کیا مرغا نہ ہوگا تو سویرا بھی نہ ہوگا، یہ کہاوت بھی بولی جاتی ہے۔ یہ ضرب المثل بہت اچھی ہے۔ کیا مرغا نہ ہوگا تو سویرا بھی نہ ہوگا، مرغا نہیں ہوگا تو سویرا نہیں ہوگا کیا؟ کسی بات کو ضرورت سے زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ یہ زندگی میں بھی یاد رکھنے کی بات ہے۔ جس کی جتنی حیثیت اس کو اتنی عزت دی جائے۔ کسی بات کو ضرورت سے زیادہ، مطلب جتنا اس کا حق ہے اس تک تو دیجیے، اس سے زیادہ بڑھ جائیں گے تو نقصان ہو جائے گا۔ مرغا صبح کو اذان دیتا ہے تو اس کو صبح ہونے کا سبب نہیں کہہ سکتے۔ مرغے کا ٹائم ہے کہ وہ صبح کے وقت اذان دیتا ہے، یعنی صبح سب کو ککڑ کوں کر کے جگاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اذان دے رہا ہے تو اسی کی وجہ سے صبح ہو رہی ہے۔ صبح تو اپنے وقت پہ ہو رہی ہے، لیکن ہم مرغے کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ چنے چابو یا نفیری بجاؤ، چنے چابو یا نفیری بجاؤ لو، ایک وقت میں ایک کام ہی اچھی طرح انجام دیا جا سکتا ہے۔ اب اس کہاوت کو ہم یوں بھی کہتے ہیں کہ دو ناؤوں میں سوار ہونے سے آدمی ڈوب جاتا ہے، یعنی ایک ناؤ میں ہی آدمی سفر کر سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک کام ہی کیا جا سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہ آپ کو پڑھنے کے لیے کہا جائے تو آپ لکھ نہیں سکتے، نہ تو آپ صحیح طرح سے لکھ سکیں گے نہ پڑھ سکیں گے، تو ایک وقت میں آپ پڑھ لیجئے یا آپ لکھ لیجئے، تب آپ کو یاد ہوگا۔ تو ایک وقت میں ایک ہی کام کیا جا سکتا ہے۔ سوتا سوتے کو نہیں جگا سکتا، سوتا سوتے کو نہیں جگا سکتا، یہ کہاوت۔ جو خود غافل یا بھٹکا ہوا ہو وہ دوسرے کو نہیں سدھار سکتا، یعنی جو خود سو رہا ہے تو وہ کیا دوسرے کو جگائے گا، یعنی جو خود خراب ہے وہ دوسرے کو سدھار ہی نہیں سکتا۔ شیر کی پیٹھ پر کاٹھی کسنا، یہ کہاوت۔ سرکش یعنی بہت زیادہ بے حس کہہ دیجئے، یا بہت زیادہ تیز دماغ، بہت زیادہ غصیل، بہت زیادہ چتر، چالاک، اور سرکش جو کسی کی بات نہیں سنتا ہو۔ سرکش آدمی کو رام کرنے کی کوشش کرنا جس کا قابو میں آنا محال ہو، یعنی ایسا کام کرنا جو بہت مشکل ہو، یہ کہاوت کا مطلب ہے۔ لکتم کے آگے بکتم کیا چیز ہے؟ لکھتم یا لکتم کے آگے بکتم کیا چیز ہے؟ زبانی بات یا دعویٰ لکھی ہوئی بات کے سامنے اہمیت نہیں رکھتا۔ آپ زبان سے کچھ بھی کہتے رہیے، لیکن اگر لکھا ہوا ہے تو وہ زیادہ اہمیت رکھے گا، نہ کہ آپ کی بات کرنا۔ قرآن شریف میں بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آپس میں کوئی معاہدہ کرو تو اسے لکھ لو، اور جو لکھنا نہ جانتے ہو وہ کسی سے لکھوا لیں اور گواہ بنا لیں
تاکہ اختلاف یا جھگڑے کا امکان نہیں رہے، نہ رہے جھگڑے کا امکان۔ یعنی اگر آپ کوئی بات کر رہے ہیں اور کوئی کاروبار کر رہے ہیں یا کوئی پارٹنرشپ کر رہے ہیں، مطلب مثلاً یہ کہ کوئی سا بھی ایسا کام جو دو فریقوں کے بیچ کیا جا رہا ہے تو اس کو لکھ لیں، اور اگر لکھوانا پڑھنا ہمیں نہیں آتا ہے تو لکھوانے والے کو بلا لیں، اس سے لکھوا لیں، تاکہ پھر آگے جھگڑے کا کوئی امکان ہی نہیں رہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سفیدی پر سیاہی چڑھنا، یہ کہاوت بھی بہت بولی جاتی ہے۔ بات پکی ہو جانا، کسی بات کا تحریر میں آ جانا ہے، یعنی کسی بات کو لکھائی میں آ جانا، لکھاوٹ تحریر میں آ جائے۔ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے، جو آخری مغل بادشاہ تھے، آخری، ان کا شعر ہے۔ کھلے گا خط کے لکھنے سے میرا حال اور بہدی پر، سیاہی چڑھ گئی اے نامہ بر اب تو سفیدی پر۔ کاغذ سفید ہوتا ہے، اس پہ سیاہ رنگ یعنی کالا رنگ اس سے لکھا جاتا ہے، تو اب اس پہ آپ نے بات کہہ دی، وہ سن لی اور وہ خاموش ہو گیا، اسے یاد نہیں رہی، لیکن لکھا ہوا ضرور بولتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ جب زبان زندگی میں ہر طرف سب کاموں کے لیے استعمال ہو تو خوب پھلتی پھولتی ہے، یعنی زبان جب خوب طرح سے استعمال ہوتی ہے تو خوب ترقی کرتی ہے، اپنی قوم کی ذہنی صلاحیتوں اور تجربات سے پورا فائدہ اٹھاتی ہے اور ان کی عکاسی کرتی ہے، یعنی جو بھی آپ کے سماج میں رونما ہو رہا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ورنہ ٹٹور کے رہ جاتی ہے، مطلب وہیں رک جاتی ہے اور ترقی ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری زبان کے الفاظ کا سرمایہ محاورات اور کہاوتیں ہیں، اس زمانے کی یادگار ہیں، یعنی جو زمانہ گزر گیا، یہ کہاوتیں، یہ محاورات ہمارے لیے اس زمانے کی یادگار کے طور پر موجود ہیں۔ وہ زمانہ تو ہے نہیں، لیکن اس کی یادگار کے طور پر یہ کہاوتیں، یہ محاورے، یہ ضرب الامثال موجود ہیں۔ جبکہ یہ آزاد تھی، اس کے پر بندھے ہوئے نہیں تھے، جیسا کہ اب ہم نے اپنے اوپر انگریزی زبان کو مسلط کر لیا ہے۔ یہ پہلے آزاد تھی زبان، کوئی کچھ بھی کہتا تھا، اچھی طرح سے لکھتا تھا اور زبان دانی تھی، لیکن اب اس کے جب پر بندھے تو پھر یہ ایک جگہ آ کر کے ٹھہر گئی۔ انگریزی بڑی اہم زبان ہے، انگریزی بہت اچھی زبان ہے، اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں بہت اچھی انگریزی بولنے لگ جاؤں۔ ضرور اچھی طرح سیکھنی چاہیے اور اس زبان کو سیکھنا بھی چاہیے، لیکن یہ ہماری زبان نہیں بن سکتی، کیونکہ ہم جہاں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، وہاں کی زبانیں اور بھی ہیں، اور ہر آدمی اپنی مادری زبان، ماتر بھاشا میں بات کرنا پسند کرتا ہے، تو اپنی زبان کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ دیکھیے سر سید احمد خان نے، جو ہماری قوم میں جدید تعلیمی تحریک کے بانی تھے، مطلب انہوں نے جدید تعلیم کی طرف رخ کیا تھا، اب سے 100 برس پہلے کیا سچی بات کہی تھی۔ 100 برس پہلے، یہ شان الحق صاحب نے لکھا ہے، تو اس زمانے میں 100 برس، تو اب تو زیادہ ٹائم ہو گیا، تو 100 برس اس ضمن میں کہا گیا ہے۔ کیا بات کہی تھی سر سید نے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ انگریزی قوم نے جو اس قدر ترقی کی ہے، وہ صرف اس بات کا نتیجہ ہے کہ تمام علوم و فنون، یعنی علم اور فن، اسی زبان میں ہے، ان کی زبان میں موجود ہے، سارے علم، سارے فن اس زبان میں ہے۔ جو وہ لوگ بولتے ہیں، جو زبان بولتے ہیں، اسی میں سارے کے سارے علم موجود ہیں۔ اگر انگریزی زبان میں تمام علوم و فنون نہ ہوتے، بلکہ لیٹن یا گریک کی زبان
میں گریک میں یا فارسی عربی میں ہوتے، یا لیٹن میں ہوتے یا گریک میں ہوتے یا عربی میں ہوتے یا فارسی میں ہوتے، تو تمام انگریز ایسے ہی جاہل اور بے علم اور ناخواندہ ہوتے، مطلب بغیر پڑھے لکھے ہوتے۔ اگر دوسری زبان میں ہوتے انگریزی کے بجائے تو وہ لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کی ترقی دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کی زبان میں سارے علم موجود ہیں۔ جیسے کہ بدنصیبی سے ہم لوگ ہندوستانی ہیں، اور آئندہ کو بھی جب تک کہ تمام علوم و فنون ہماری زبان میں نہ ہوں گے، ہم جاہل اور نالائق ہی رہیں گے اور کبھی عام تربیت نہ ہوگی۔ تہذیب الاخلاق، یہ تہذیب الاخلاق جو سر سید نے ایک پرچہ نکالا تھا، اس میں یہ مضمون لکھا ہوا تھا، اور اس کا سارا نچوڑ یہ ہے کہ انگریزی زبان میں سارے علم موجود ہیں، سارے فن کے بارے میں لکھا ہوا ہے، تو وہ سب چیزیں جان گئے۔ ہمارے ہندوستانی بھائی اور بہنوں کی یہ تکلیف ہے کہ ہماری زبان میں اس وقت جب سر سید کا دور تھا تو اس میں سارے علم اور فن نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ہم اور وقت گزر جائے تب بھی ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر آگے بڑھنا ہے تو انگریزی بھی پڑھنی ہے، اور ان کے علم اور فن سے بھی ہمیں واقفیت ہونا ضروری ہے۔ یہ سر سید کا خواب تھا جو آج کچھ کچھ پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے سبق کو مکمل کر لیا، اب لفظ و معنی ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے لفظ آئے ہیں جن کے معنی کیا ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ ناطق یعنی بولنے والا، کنایا کنایوں، پوشیدہ بات، جب ہم کسی بات کو کھل کر کہنا چاہتے ہیں تو اصل لفظ کی جگہ اس کے لیے کنایوں کا استعمال کرتے ہیں، یعنی اشاروں کی زبان۔ جنبش یعنی حرکت، ڈھب یعنی طریقہ، لطیف نرم اور پاکیزہ صاف ستھرا، تیش یعنی غصہ، سرکش یعنی مغرور نافرمان۔ سرکش کا مطلب ہوتا ہے مغرور، یعنی وہ اس طرح سے ہو جائے کہ بس میں ہی ہوں، میرے اندر ہی یہ قابلیت ہے، میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اور نافرمان یعنی کسی کی بات کو نہیں ماننے والا۔ معاہدہ یعنی سمجھوتا، جسے آپ ہندی میں سندھی کہتے ہیں۔ نامہ بر، خط پہنچانے والا، ڈاکیا، اس کو ایک لفظ اور کہتے ہیں قاصد۔ مسلط یعنی حاوی، چھا جانا، چھایا ہوا۔ ڈرام کرنا یعنی فرما بردار کرنا یا بنانا۔ ناخواندہ، ان پڑھ۔ تو اس طرح سے ہم نے لفظ و معنی کو دیکھا، اور اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ ایک مرتبہ اس سبق کو پھر پڑھیے گا تاکہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔ آداب۔